جی ہم تو نیوٹرل ہو گئے نہ سر، اب آپ کو نیوٹرل کی گیم سے باہر آنا پڑے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پاکستان میں جب بھی کوئی بڑا آدمی یا کوئی سیاستدان یا کوئی بھی سرکاری بڑا افسر وہ جب سیکیورٹی لیتا ہے تو اس کے ساتھ جو سیکیورٹی ہوتی ہے وہ اس کی جان کی حفاظت تو کرتے ہی کرتے ہیں، اس کے پاس کسی بھی بندے کو آنے سے روکتے ہیں، اور مطلب کہ چھوٹے موٹے جتنے بھی سیکیورٹی کی چیزیں ہوتی ہیں وہ اس سے ان بندے کو، ان صاحب کو بچاتے ہیں۔ اگر پاکستان کے حساب سے دیکھا جائے تو پاکستان کے جو سیکیورٹی ادارے ہیں وہ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو ہم صرف گولی چلا کر یا گولی سے بچا سکتے ہیں، حالانکہ میں شروع سے یہ کہتا آ رہا ہوں کہ پاکستان کے جو سیکیورٹی ادارے ہیں دنیا میں جہاں پہ مارشل لا وغیرہ نہیں لگا وہاں بھی ان کا حق ہوتا ہے کہ ملک کے اندر بھی اگر کوئی ایسا غیر قانونی کام ہو رہا ہو یا ان کی ضرورت ہو تو وہاں وہ پورے طریقے سے سپورٹ کرتے ہیں۔ لیکن پاکستان جیسے ملکوں میں ان سیکیورٹی اداروں پر یہ چیز فرض اس وجہ سے ہو جاتی ہے کہ یہ 3-4 بار مارشل لا لگا چکے ہیں، اور مارشل لا تو 3-4 بار لگا، لیکن پچھلے 70-75 سالوں سے حکومتی معاملات میں ان کی پوری مداخلت رہی ہے۔ اگر اس حساب سے دیکھا جائے تو واقعی ان پر یہ فرض بنتا ہے کہ وہ سرحدوں کی حفاظت تو کرنا ان پہ فرض ہے ہی، لیکن ملک کے اندر بھی جو افراتفری یا جو بد نظمی ہے، بد انتظامی ہے، اس کے اوپر کنٹرول کریں۔ ایک بولا وقت یہ بھی تھا کہ میں جب ہمیشہ یہ سوچتا تھا کہ اس ملک کے حالات کیوں ٹھیک نہیں ہو رہے، حالانکہ ہماری جو ایجنسیاں ہیں وہ نمبر 1 ہیں، لیکن اب آ کر یہ اکتا کھلا کہ وہ جو نمبر 1 ہیں وہ صرف اپنی ذات کے لیے، باقی اس ملک کے لیے ان کے اندر بھی وہ خلوص نہیں۔ میں سارے ادارے کی بات نہیں کر رہا، میں ہمیشہ سے پرو اسٹیبلشمنٹ رہا ہوں، پاکستان کے جتنے بھی ادارے ان کی میں ہمیشہ حمایت کرتا رہا ہوں، اب بھی ہے حمایت۔ لیکن جس طرح رجیم چینج کے آپریشن میں پاکستان کے جتنے بھی اوپر کرپٹ ہمارے پولیٹیشنز تھے ان کو اپنے ساتھ ملایا گیا، میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ میں بھی اوپر کے جتنے لوگ تھے ان کو اپنے ساتھ ملایا گیا۔ اگر نہیں بھی ملے لیکن ان لوگوں کے فیصلے انتہائی بوگس قسم کے تھے، انتہائی فضول اور واہیات قسم کے فیصلے تھے، اور یہی دیکھا جائے تو رجیم چینج جب ہوئی تب میں انہی اداروں سے یہ التجا کرتا رہا، میرے پاس ویڈیوز ہیں، میں کافی ساری ویڈیوز اپلوڈ کر چکا ہوں، ان میں ان سے التجا کرتا رہا کہ اتنی نفرت نہ بڑھائیں کہ لوگ آپ سے نفرت کرنا شروع ہو جائیں، آپ سے دور ہو جائیں۔ لیکن آج پورے 1 سال کے بعد بات یہاں تک پہنچ چکی ہے، اب لوگ آپ سے نفرت کرنا شروع ہو گئے۔ محبت بنانے میں آپ کو بہت وقت لگتا ہے لیکن نفرت ایسے چٹکیوں میں نکل آتی۔ اب جب کہ نفرت پڑ جائے ایک دفعہ اس کو ختم کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور اسی چیز کا مجھے ڈر تھا۔ آپ خود یہ بات یہاں تک، اس نوبت تک آپ لے کے آئے، اور جب دیکھتے ہیں کہ آپ کے چہیتے جو سیاستدان ہیں وہ مصیبت میں ہوتے ہیں تو آپ جو اچھے سیاستدان ہوتے ہیں جو اس ملک کے لیے اچھے ہوتے ہیں لیکن آپ کے لیے اچھے نہیں ہوتے تو آپ ان کو صاف واضح کہتے ہیں جی ہم تو نیوٹرل ہو گئے نہ سر، اب آپ کو نیوٹرل کی گیم سے باہر آنا پڑے گا۔ اب آپ کو سیدھا ایک بتانا پڑے گا کہ میں اس جماعت کے ساتھ ہوں یا اس جماعت کے ساتھ ہوں، کیونکہ اس ملک کے ساتھ جو مخلص ہے وہ سیاسی جماعت کیوں نہ ہو، آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ اس کو پوری سپورٹ کریں۔ ایسے تو پھر کل کوئی چور ڈاکو کسی گھر میں آ جائے تو چوکیدار اس کے ساتھ کھڑا ہو کے گھر کے مالکان کو کہے جی آپ باہر نکلیں، اس کا حق بنتا ہے گھر میں آنے کا۔ تو سر ایسے نہ کریں، اب آپ کو ایک اپنا واضح پوائنٹ دینا پڑے گا، اور آپ کو ساتھ دینا پڑے گا، اور کھل کر ساتھ دینا پڑے گا۔ آپ 75 سالوں سے مداخلت کرتے آ رہے ہیں لیکن وہ مداخلت اپنی ذات کے لیے تھی آپ کی، اب ایک دفعہ یہ مداخلت اس ملک کے لیے کریں۔ اس ملک کی جو پارٹی ہے آپ یہ نہ کریں کسی کو غیر آئینی طریقے سے یا غیر قانونی طریقے سے اقتدار میں لے کے آئیں، آپ اقتدار آنے تک نیوٹرل ہو جائیں، اور جب تک آپ کھل کر اپنا کردار نہیں نبھائیں گے تب تک آپ نیوٹرل ہی رہیں گے۔ اور نیوٹرل کے بارے میں عمران خان صاحب نے جو سب سے پہلا جملہ کہا تھا، اس کے بعد یہ جو 1 سال گزرا ہے، آپ یقین مانیں عمران خان صاحب کی اس جملے کی سچائی پوری قوم پر واضح ہو چکی ہے۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے پاس یہ آخری موقع ہے اپنے داغ دھونے کا۔ اگر اس بار بھی آپ نے اپنے داغ نہ دھوئے تو یقین کریں پھر ساری زندگی آپ ناک سے لکیریں نکالیں گے لیکن لوگ آپ کے اوپر یقین نہیں کریں، اور یہ بدقسمتی ہوگی ہمارے پاکستانیوں کی خود کی، اور سب سے بڑی بدقسمتی اس ملک کی ہوگی کہ اس ملک کا ایک وہ والا ادارہ جس پہ اس عوام کا بہت سارا خون پسینہ لگا، وہ ادارہ خراب ہو جائے گا۔ خود بھی سوچیں اور اس ملک کے لیے کم از کم ضرور سوچیں۔